بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو ای کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر یو ای میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کریں۔ اس بار میں یو ای گورنمنٹ نے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے یو ای کے اندر نیو کرونا ٹیسٹس کی تعداد 92,147 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 1,153 نیو کیسز بھی کرونا وائرس کے رپورٹ ہوئے پورے یو ای کے اندر۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو ان کی تعداد پورے یو ای کے اندر اس وقت 1,76,429 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ جاری کرتے ہوئے یو ای گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر 634 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے یو ای کے اندر اس کرونا وائرس سے 1,59,132 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے۔ مزید اس پر نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو ای گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر 3 نیو اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر مرنے والوں کی تعداد پورے یو ای کے اندر اس وقت 592 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جن کی کرونا وائرس سے ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اس طرح کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد پورے یو ای کے اندر اس وقت 16,705 کے قریب بھی چلے گئے ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ڈیلی بیسس پر انہیں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو ای کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد انتہائی عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں جو کہ ویزا سے متعلق ہے۔ اس بار میں آپ کو بہت سی معلومات جو ہے وہ بھی جاننے کو ملے گی۔ اس میں یہ ہے کہ کیا آپ کو عمارتی ویزا اصلی ہے یا نقلی ہے، یا آپ فراڈ سے کیسے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ اس بارے میں ایک آپ کو تفصیل جو ہے وہ دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے فراڈ تو نہیں ہو رہا اور آپ کے پاس ایک صحیح قسم کا ویزا ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یو ای کے اندر۔ اس بارے میں امارات کو غیر ملکی ملازمین کی جنت کہا جاتا ہے اور اس سرزمین پر آپ کو اچھا روزگار اور بہترین معیار زندگی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر سال لاکھوں افراد روزگار کی تلاش میں یو ای کا رخ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو عمارتی ویزا جاری ہو جاتا ہے، مگر اپنے ملک کے ایئرپورٹ پر یا امارات پہنچنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان کو جاری ہونے والا ویزا نقلی ہے، اور اس طرح وہ بڑی رقم سے محروم ہو جائیں گے اور ان کے ویزے اور ٹکٹ پر خریدے گئے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح عمارتی حکام کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مستقبل کی کمپنی یا پاس کی جانب سے جاری ہونے والے ویزے کے اصلی ہونے کی جانچ آپ جو کچھ طریقہ کار سے کر سکتے ہیں، جن کا جان لینا بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوگا۔ نمبر 1 پر یہ کہ جب آپ ایک بار آفر لیٹر پر دستخط کر دیتے ہیں تو آپ کا مستقبل کا مالک امارات آپ کے لیے آپ کو امپلائمنٹ ویزا بھیجے گا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو دبئی کا ویزا یا پرمٹ جاری ہوا ہے تو آپ اس ویزے کے اصلی ہونے کی تصدیق GDRFA کی ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ابوظہبی، شارجہ، عجمان، القوین، راس الخیمہ اور الفجیرہ کے لیے جاری ہونے والا ریزیڈنٹ یا ویزا پرمٹ کی تصدیق جو ہے آپ چینلز یا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کو کمپنی یا کسی شخص کی جانب سے ملازمت کے لیے وزٹ یا ٹورسٹ ویزا یا انٹری پرمٹ بھجوایا گیا ہے تو اسے ہرگز قبول نہ کریں، کیونکہ وزٹ یا ٹورسٹ ویزا یا انٹری پرمٹ آپ کو امارات میں ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو لوگ ان ویزوں پر ملازمت کرتے پکڑے جائیں گے ان پر بھاری جرمانے عائد ہوتے ہیں اور انہیں ڈیپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امارات لیبر قوانین کے مطابق آپ کا اسپانسر یا آپ کو بھرتی کی فیس ادا کرنے کا پابند ہے، اس لیے آپ جو ہے ریکروٹمنٹ ایکسپنسز کی مد میں اسے کوئی بھی رقم ادا نہ کیجیے۔ امارات کے لیے ٹورسٹ ویزا صرف اماراتی ایئر لائنز یعنی کہ ایمریٹس ایئر لائنز، اتحاد ایئر لائنز، فلائی دبئی اور ایئر عربیہ کے ذریعے ہی جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امارات میں واقع ہوٹلز اور ٹریول ایجنسیز کے ذریعے جاری ہوتے ہیں۔ اگر آپ دبئی کی جانب سے جاری ہونے والے ویزوں اور پرمٹس کی فیس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی معلومات کے حوالے سے ان سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ویزوں کا اجرا کرنے والے دبئی کے عامر سینٹر کی چارٹ سروس پر بھی جا کر آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں ایزی طریقے سے۔ اس میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ امارات میں آزاد ویزے کا کوئی بھی تصور یا وجود نہیں ہے۔ آپ کو کسی اسپانسر یا مالک کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، اور آپ کا اسپانسر یا مالک چاہے تو آپ کو کسی اور اسپانسر یا آجر کے پاس، جسے کفیل بھی کہتے ہیں، منتقل کر سکتا ہے، تاہم اس کے لیے آپ کو MOHRA کی پیشگی اجازت درکار ہوگی۔
اور ایک انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ اگر آپ امارات سے باہر ہیں تو آپ کے رہائشی ویزا کی درخواست پر پروسیس شروع نہیں کیا جائے گا، اور رہائشی ویزا صرف اسی صورت میں جاری ہوگا جب درخواست گزار انٹری پرمٹ پر امارات آیا ہو اور درخواست دیتے وقت امارات میں ہی موجود ہو۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے ویزے کے حوالے سے جاری کی تھی، کیونکہ آج کل ویزے کا فراڈ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ معلومات جان لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت ICA نے اماراتی پاسپورٹ کے نئے ڈیزائن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری افواہوں کی وضاحت بھی پیش کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ICA نے اماراتی پاسپورٹ کے نئے ڈیزائن کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کی تردید کر دی، جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اینڈ نیشنلٹی نے اماراتی پاسپورٹ کے مطلوبہ ڈیزائن کے بارے میں سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے افواہوں کی سختی سے تردید کی ہے، اور سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اماراتی پاسپورٹ الیکٹرانک کارڈ کی شکل میں ہے، اور سوشل میڈیا پر کہا گیا تھا کہ نئے پاسپورٹ کی دوسری جنریشن پچھلے ویژن سے تیار کی گئی ہے اور دستاویزات ہو گئی ہے، اور سیکیورٹی کے جدید ترین خصوصیات کے ساتھ تحفظ کے اعلیٰ ترین معیارات کے مطابق ہوگی، اور نئے پاسپورٹ جاری کرنے کا عمل جلدی شروع کیا جائے گا۔ اس بارے میں اتھارٹی نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی افواہوں پر کان نہ دھریں، صرف اتھارٹی کی ویب سائٹ کے اہلکار اور سوشل میڈیا پر ہی قابل اعتماد پلیٹ فارم کی جانب سے دی گئی معلومات پر بھروسہ رکھیے۔ اور اس ہفتے کے شروع میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے اماراتی پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ کے لیے نئے ڈیزائنوں کی منظوری دی تھی، اور نئے ڈیزائن کردہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میں نئے ڈیجیٹل کوڈ ہیں جو کہ اعلیٰ ترین بین الاقوامی سلامتی کے معیار پر مشتمل ہیں، اور اس بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ موجودہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تبدیل کیے جائیں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت امارات میں کسی کی بھی مزاحیہ ویڈیو بنانے اور اسے پوسٹ کرنے میں خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس بارے میں بھی مزید تفصیلات جو ہے آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اس بار میں انٹرنیٹ پر فیشن، کامیڈی، کوکنگ اور سیاحت سمیت موضوع پر ڈھیروں ویڈیوز اور تصاویر مل جاتی ہیں، اور اگر آپ کو یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارم پر دلچسپ تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کرنے کا شوق ہے تو کچھ اماراتی قوانین کو دھیان میں رکھنا ہوگا، یعنی کہ بلاگر یا ولاگرز ہیں تو بہت ہی احتیاط سے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اس بارے میں مزید انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کی بھی کوئی بھی ویڈیو یا فوٹو بنا رہے ہیں تو اس شخص سے پیش کی اجازت لینا بہتر رہے گا، لیکن اگر آپ بغیر اجازت یہ حرکت کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔